یہ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ موسم کی خرابی کے باعث متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ اسلام آباد منسوخ۔ یو اے ای کے پریزیڈنٹ آج انہوں نے آنا تھا اسلام آباد، نہیں آئے، اور یہ بول رہے ہیں ہمارے حکمران کہ جناب وہ ویدر کی خرابی کی وجہ سے نہیں آئے۔ آفیشلی فارن آفس یہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کا فارن آفس۔ آج یو اے کے پریزیڈنٹ نے یہاں پر آنا تھا، ایم پی سی نے، وہ نہیں آئے۔ اچھا بارش کی بات کی گئی، لیکن وہ یہاں آتے تو شاید وہ اعلامیہ جاری ہوتا جس میں ہمیں پتہ چلتا کہ $2 بلین جو ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری بہت ساری شخصیات اس وقت سعودی عرب میں بیٹھی ہیں اور ایم بی ایس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دکھ اور افسوس کے ساتھ آج پشاور کے علاقے تھانہ پولیس لائنز کی مسجد کے اندر خود کچھ دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک امام مسجد اور پولیس اہلکاروں سمیت درجنوں افراد شہید اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں میرا خیال ہے کہ یو اے کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ اس حملے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے پہلے حکومت نے جو ہے وہ اسلام آباد بھی بند کر دیا تھا، اسکول، کالجز، دفاتر، ہر چیز بند کر دی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے کہ وہ آئے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ویدر خراب ہے۔ ہماری یہ جو چالاکیاں، منافقتیں اور جھوٹ ہے، یہ اب لوگوں کے سامنے بالکل بے نقاب ہوتا جا رہا ہے اور لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ انتہائی بے شرمی سے، ڈٹھائی سے یہ فارن آفس کے ذریعے یہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ بہاولپور کے اوپر بارش تھی وہ چلا گیا ادھر سے، اور وہ کے پریزیڈنٹ تو وہ رحیم یار خان میں تھے، آج انہوں نے آنا تھا اسلام آباد، نہیں آئے، اور یہ بول رہے ہیں ہمارے حکمران کہ جناب وہ ویدر کی خرابی کی وجہ سے نہیں آئے۔ آفیشلی فارن آفس یہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کا فارن آفس۔ وہ نہیں آئے اس لیے کہ وہ اس ان الیکٹڈ اور ان پاپولر گورنمنٹ سے نہیں بات کرنا چاہتے، اور پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری بہت ساری شخصیات اس وقت سعودی عرب میں بیٹھی ہیں اور ایم بی ایس کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس حکومت سے بات کرنے سے کوئی زیادہ ان کو اس وقت دلچسپی نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا آپ اس کی تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کی وجوہات ہیں۔ اس وقت پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی میں ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ خود ہیں، وہ خود پرابلم ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ لیکن ذرا تھوڑا سا گفتگو کو اور مزید آگے لے کے جاتے ہیں کہ اب ہماری یہ جو چالاکیاں، منافقتیں اور جھوٹ ہے، یہ اب لوگوں کے سامنے بالکل بے نقاب ہوتا جا رہا ہے اور لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یو اے ای کے سربراہ رحیم یار خان میں تھے پچھلے 4 دنوں سے، اپنا تلور شلور کا شکار کیا انہوں نے، اپنی پارٹی کی جو بھی کرنا تھا، اور آج وہ یہاں پر نہیں آئے کیونکہ وہ اس ان پاپولر حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ انتہائی بے شرمی سے، ڈٹھائی سے یہ فارن آفس کے ذریعے یہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ بہاولپور کے اوپر بارش تھی اور ان کا جہاز رحیم یار خان سے اڑنا تھا، بہاولپور میں موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ چلا گیا ادھر سے اور وہ نہیں آیا، اور اب یہ ری شیڈیول کریں گے۔ مجھے یہ بیان فرمائیے کہ کیا اب یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کوئی بندہ ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں؟ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، سعودی عرب نے بھی ان کو اب ان سے بات کرنے سے معذوری کا ہی اظہار کیا ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ میں آپ کو ایک صرف اتنی بات بتاؤں، جب ان وانٹڈ گیسٹ کہیں پہ چلے جاتے ہیں تو جو میزبان ہے اگر اس کو پتہ نہ ہو تو وہ خفا ہوتا ہے۔ یہ جناب معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ مجھے یہ بیان فرمائیے کہ اب کیا آگے کیا ہوگا؟ یہ تو ہم تو بالکل آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ جو ادھر سے بھی پیسے آنے کی امید تھی وہ بھی اب موسم کی خرابی کی وجہ سے طیارہ کہیں اور چلا گیا۔ اچانک آئے جناب، پریشان حال سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، لیکن میں یو اے گیا۔ آج یو اے کے پریزیڈنٹ نے یہاں پر آنا تھا، ایم پی سی نے، وہ نہیں آئے۔ اچھا بارش کی بات کی گئی، لیکن وہ یہاں آتے تو شاید وہ اعلامیہ جاری ہوتا جس میں ہمیں پتہ چلتا کہ $2 بلین جو ہیں وہ $2 بلین وہ انہوں نے مزید دینے کا کہا ہے، اور 1 بلین کا کیونکہ پچھلے اعلامیہ میں وہ 3 بلین نہیں ہے، ابھی تک ہمارے پاس 3.1 بلین ہے ہمارے، جو اب 3.1 بلین کے ساتھ اس میں 2 بلین یو اے کے ہیں جی بالکل، یا سعودی عرب کے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ میں نے آپ پوچھا وزارت خزانہ میں نے کہا 3.1 بلین میں کس کے ہیں؟ تو آگے سے وہ جو اب وہاں پر بھی پریشانی پہ پھر بات ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا جی عجیب آپ لوگ ہیں، سعودی پوچھیں گے کہ ہمارا پیسہ کدھر، آپ کہیں گے تو ہم نے یو اے کا خرچ کیا ہے۔ یو اے والے پوچھیں گے ہمارا تو نہیں خرچ کیا، آپ کہیں گے نہیں ہم نے سعودیوں کو خرچ کیا، کیونکہ 4 ارب دونوں سے لیے ہوئے نا، آپ نے خرچ نہیں کرنے تھے، 3.1 پڑے ہیں آپ کے پاس۔ تو ایشو یہ ہے کہ یہ تو عجیب سی
قصہ ہو گیا نا کہ پیسے انہوں نے رکھوائے ہیں، آپ نے اس میں سے خرچ کر لیے اور اب آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب اور دو. ڈاکٹر تو صاحب وہ جی کلیئرٹی کی بات کریں، اسحاق ڈار صاحب جب ماضی کی حکومت رہی پی ٹی آئی کی تو اس وقت کافی تنقید کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، انٹرویوز بھی دیتے نظر آئے حکومتی اس وقت کے پالیسیز پر. تو کیا ان کو علم نہیں تھا؟ ان کا یہ کہنا کہ ان کی لا علمی تھی ان معاملات پر؟ میں نے کل بھی بات کی تھی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو چلا جانا چاہیے. دوسرا سر، وہ اسلام آباد میں میرا خیال ہے کہ یو اے کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور وہ اس حملے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے پہلے حکومت نے جو ہے وہ اسلام آباد بھی بند کر دیا تھا. اسکول، کالجز، دفاتر، ہر چیز بند کر دی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے کہ وہ آئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ویدر خراب ہے. تو یہ جو ڈائریکشن ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یو این کے، نیٹو کے اور یو ایس کے جو ڈیفینس سیکرٹریز ہیں وہ آ تو ایشیا میں رہے ہیں لیکن وہ پاکستان میں نہیں آ رہے، وہ کہیں اور جا رہے ہیں. تو ہم گند سارا ہمارے پاس رہ گیا، دہشت گرد ہمارے پاس رہ گئے، ان کے لیے وار اینڈ ٹیرر ختم ہو گئی اور ہمارے لیے ابھی دوبارہ سے شروع ہوئی ہے. ڈالر ہے سر، اس کی اپنی ایک چیز ہے، وہ جو ہے اوپر جا رہا ہے، روپیہ نیچے گر رہا ہے. سو یہ کیا سینیریو سر بن رہا ہے، پرٹیکولرلی دس رائزنگ ویو آف ٹیررزم اینڈ یہ جو پرائرٹیز ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی سر چل رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس نئی ڈائریکشن، کیسے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ اپنی ہسٹری کے جو ڈیپسٹ کرائسس ہیں ان سے گزر رہا ہے، اور جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو سمٹمز ہیں جو دکھائی دے رہی ہیں آپ کو ارد گرد، ان میں اگر یہ دیکھیں تو یہ سچویشن 71 میں بھی نہیں تھی جب بنگلہ دیش کی جنگ چل رہی تھی اور جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا. اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی تھی دیٹ واز ناٹ میچنگ ود ٹوڈے. آج آپ کی کرنسی جو ہے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ڈی ویلیویشن، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، اور جو ویلیو ہے بھی وہ آپ نے آرٹیفیشلی اس کو پکڑا ہوا ہے. جو ہی آپ اس کو وہ جو آرٹیفیشل جو آکسیجن دے رہے ہیں وہ آپ اس سے نکال دیں تو وہ تو پھر آپ بھول جائیں نا کہ آپ کی کرنسی. اور ایسے ہی تمام جانکاریوں کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.